اتفاق رائے سے طے پایا ہے کہ 1 شوال المکرم 1442 ہجری 13 مئی 2021 بروز جمعرات کو ہوگی۔ شوال کا چاند نظر آ گیا۔ ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کا مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے طویل اجلاس کے بعد اعلان، کہا ملک بھر سے شہادتیں موصول ہوئیں، زونل کمیٹیوں نے گواہیوں کی تصدیق کی۔ ملک بھر میں چاند رات پر سناٹے، کرونا SOPs کے تحت مارکیٹیں اور ریسٹورنٹس بند، روایتی ہلا گلا اور جوش و خروش نظر نہیں آیا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سڑکوں سے منچلے بھی غائب۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور دیگر عرب ممالک میں آج عید الفطر منائی جائے گی۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور افغانستان میں بھی مسلمان آج عید الفطر منائیں گے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ دونوں ممالک میں عید 14 مئی بروز جمعے کو منائی جائے گی۔ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا جائے، ذیلی کمیٹی کی نیب درخواست پر کابینہ کو سفارش، حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف 15 دن کے اندر نظر ثانی درخواست دے سکتے ہیں، خود بھی پیش ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی طبی بنیادیں نہیں بتائی گئیں۔ شہباز شریف مفرور بھائی کے ضمانتی ہیں، TT کیس کے 14 ملزم ECL پر ہیں، ایک کے ساتھ امتیازی برتاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر بولے شہباز شریف کو جانے دیتے یا چلے جاتے تو کیس التوا میں پڑ جاتے اور دیگر ملزمان کی بھی حق تلفی ہوتی۔ نواز شریف حکومت اور عدالت کی اجازت سے باہر گئے۔ نواز شریف حکومت کا علاج کر کے ہی واپس آئیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت کو فطرانہ اور زکوٰۃ مانگنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، اس میں ٹیکس دینا پڑتا ہے، نہ ریٹرن فائل کرنا پڑتا ہے۔ سعودی عرب سے فطرانے کے چاول ملنا حکومتی خارجہ پالیسی ہے۔ عید کے بعد PDM کا اجلاس ہوگا، حکومت مخالف تحریک چلانے پر مشاورت ہوگی۔ عمران خان سعودی عرب اہم فیصلے کرنے گئے تھے، دورے کے ثمرات عید کے بعد ملیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے فطرانے کے چاولوں کی بات کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے، ان کی سوچ ہی نابالغ اور فطرانے کے چاولوں والی ہے۔ عمران خان عاشق رسول ہیں، 2 دن ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں پھرتے رہے۔ 27ویں شب کو روضہ رسول اور خانہ کعبہ کے دروازے کھلے، ایسا لگا جیسے عمران خان اور شہزادہ محمد بن سلمان قریبی دوست ہیں۔ 1100 قیدیوں کو عید کے بعد سعودی عرب سے پاکستان لائیں گے۔ پاکستان فلسطین پر اسرائیلی مظالم کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ سی پیک پر چلتے ملک کو لنگر خانے پر چلائیں گے تو سرمایہ کاری نہیں چاولوں کی بوریاں ہی ملیں گی۔ مریم اورنگزیب کی تنقید، کہا جب ملک میں ترقی نہیں ہوگی تو سرمایہ کاری کے لیے کوئی 1 روپیہ نہیں دیتا۔ نواز شریف جاتا تھا تو ملک میں سی پیک لاتا تھا۔ نالائق ملک کے لیے رسوائی، زکوٰۃ، فطرانہ اور چاولوں کی بوریاں لائے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کا مسئلہ فلسطین کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق، وزیر اعظم عمران خان کو ترک صدر رجب طیب اردوان نے ٹیلی فون کیا۔ فلسطین پر اسرائیلی مظالم کی مذمت، عبادت کرتے مسلمانوں پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، فیصلہ کیا گیا۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ مسئلہ فلسطین کو عالمی سطح پر اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹویٹ، کہا میں وزیر اعظم پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسٹینڈ ود غزہ اور فلسطین کے ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے نامور دانشور نوم چومسکی کے مشہور جملے بھی شیئر کیے۔ نوم چومسکی نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا تم مجھ سے میرا سب کچھ چھین لو پھر بھی مجھے قصوروار ٹھہراؤ اس لیے کہ میں نے جواب میں راکٹ فائر کیا۔ فلسطین خاک و خون میں نہا گیا۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری، 14 بچوں سمیت 53 شہید ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے ایک گھر پر بم گرا کر حاملہ خاتون اور 5 سال کے بچے کی جان لے لی۔
اسرائیلی جنگی طیارے آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ غزہ کا آسمان دھوئیں کے بادل اور شعلوں سے اٹ گیا۔ رہائشی عمارتیں، ملبے کا ڈھیر، ہر طرف قیامت صغریٰ کے مناظر۔ باپ کے جنازے پر بچے کی دہائیوں نے دل دہلا دیے۔ بمباری میں حماس کے سٹی کمانڈر باسم عیسیٰ بھی شہید ہو گئے۔ حماس نے اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے تل ابیب پر 100 سے زائد راکٹ برسائے۔ اسرائیلی آئرن ڈوم ناکارہ، کئی گاڑیاں تباہ، 6 اسرائیلی مارے گئے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ امریکہ سے اسرائیل کی امداد بند کرنے کا مطالبہ۔ نیو یارک میں بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ استنبول اور انقرہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ برطانیہ میں بھی اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف احتجاج۔ OIC اور عرب لیگ کے ورچوئل اجلاس۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ اسرائیلی اقدامات کو دنیا بھر کے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے مترادف قرار دیا۔ Can you tell us, under international law, can you clarify, do Palestinians in the occupied territory have a right to self-defense? I can't answer that question at this point because in terms of international law. کیا فلسطینی ریاست کو اپنے دفاع کا حق حاصل نہیں؟ سیکریٹری جنرل نے اسرائیلی حملے کی مذمت کیوں نہیں کی؟ کیا ایک فلسطینی کی زندگی اسرائیلی کے مقابلے میں کم قیمتی ہے؟ کیا اقوام متحدہ فلسطینیوں کی ہلاکتوں پر مذمت کا لفظ استعمال کرے گی؟ ترجمان اقوام متحدہ کو صحافیوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ UN اسپوکس پرسن کا جواب دینے سے گریز، کہا اتنا قابل اور سمجھدار نہیں کہ جواب دے سکوں، جیسا بیان دیا گیا ہے اسے ویسا ہی سمجھا جائے۔ کراچی میں پولیس افسر کے روپ میں لوٹ مار کرنے والا دوبارہ گرفتار۔ ARY نیوز کے پروگرام سریام میں ملزم کو پہلے بھی بے نقاب کیا گیا تھا۔ ملزم سرجانی میں پولیس وردی میں شہری پر تشدد کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ملزم کے پاس سے PQR کا کارڈ برآمد۔ سرجانی تھانے میں دوسری بار مقدمہ درج۔ مختلف کیسوں میں گرفتار فراڈیے کا PQR کارڈ کیسے بنایا گیا؟ کیا جرائم پیشہ عناصر کو بھی پولیس قومی رضاکار کے کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں؟ بلیک فنگس خطرناک ہے، اس کا تعلق کورونا سے ہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کی عوام سے احتیاط کی اپیل، کہا عید پر روایتی طور پر ملنے سے گریز کریں، گلے نہ ملیں، دور سے ہی عید کی مبارکباد دے دیں۔ سخت فیصلے خوشی سے نہیں کیے جاتے لیکن اپنوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تاجر برادری کے دکھ درد کا احساس ہے۔ لاہور میں ڈپٹی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن شیخ تنزیل کرونا سے انتقال کر گئے۔ شیخ تنزیل سروسز اسپتال میں وینٹیلیٹر پر زیر علاج تھے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 104 اموات، 2869 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا وزارت خارجہ کو خط لکھا، سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے لوگ نیگیٹو رپورٹس کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں۔ 5 دن میں 63 مسافروں میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ مسافروں کو قابل اعتبار لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا کر پاکستان آنے کی ہدایت کی جائے۔ آنے جانے کو تیار ہے لیکن یہ نہیں بتانے کو تیار کہ جس جگہ شرم آنی چاہیے آپ کو بھی اور آپ کی جیسی خالیوں کو جو بازار میں نارووال میں SOPs پر عمل درآمد کرانے اسسٹنٹ کمشنر میدان میں آ گئی۔ سیلون کے شٹر اٹھوا کر لوگوں کو باہر نکلوا دیا۔ بازاروں کا رخ کرنے والے افراد کو بھی واپسی کی راہ دکھا دی۔ شاپنگ کر کے آنے والی خواتین کو روک کر جھاڑ پلائی، کہا شرم آنی چاہیے، بے عزتی کرا لیتے ہیں لیکن شاپنگ سے باز نہیں آتے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ افغان امن عمل میں پیش رفت پر بھی گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان افغان امن عمل کو مکمل سنجیدگی سے سپورٹ کر رہا ہے۔ مستحکم، پرامن، ترقی کرتا افغانستان خطے پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے۔ توقع ہے پاکستان امریکہ کے درمیان ہر شعبے میں وسیع باہمی تعاون فروغ پائے گا۔
امریکی ناظم الامور نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ریاست مخالف بیان بازی کا کیس، لاہور کی عدالت نے جاوید لطیف کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ لیگی رہنما کو 26 مئی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ فواد چودھری کی پنجاب کے کسانوں اور حکومت کو تاریخ کی سب سے زیادہ 2 کروڑ میٹرک ٹن گندم کی پیداوار پر مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں ماضی میں گندم کے ریٹ کا اعلان کٹائی کے وقت ہوتا تھا، ہم نے گزشتہ اکتوبر میں ہی قیمت طے کر دی تھی۔ بر وقت فیصلے اور بہترین قیمت سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کی گئی۔ کراچی میں مبینہ پیسے لے کر دکانیں کھولنے کی اجازت دینے والے تھانے داروں کو نئے پولیس چیف کی وارننگ، ایس ایچ اوز نے دکانیں بند کرانا شروع کر دی۔ کئی دکاندار گرفتار، لیاقت آباد میں بوڑھے دکاندار پر پولیس تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ARY نیوز کی خبر پر ایکشن، کھارا میں نئے کرنسی نوٹوں کا غیر قانونی دھندا کرنے والے 9 افراد گرفتار۔ اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر کے ستارے ہم آواز۔ باکسر عامر خان نے گھر پر فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ فٹ بالر محمد صلاح کا فلسطینیوں کا قتل عام روکنے کا مطالبہ۔ ڈیرن سیمی نے فلسطینیوں کے لیے دعا کی اپیل کی۔ برطانوی گلوکارہ دعا لیپا اور راجر واٹرز کا بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ فرحان سعید، فیروز خان اور حمزہ علی عباسی نے بھی مظلوموں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ دنیا بھر میں ذائقوں کی پہچان سمجھے جانے والے ترک شیف براک الضمیر کا الگ انداز میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج۔ معروف شیف نے ترکی کی مشہور ڈش کنافہ پر فلسطین کا جھنڈا بنا دیا۔ اسرائیلی مظالم نے براک کے چہرے کی مسکراہٹ بھی چھین لی۔ فیصل آباد میں سیاسی شخصیات کے رشتہ داروں کا پولیس اور ڈاکٹر پر تشدد۔ حکومتی ایم پی اے کے مبینہ رشتہ دار عبدالحق اور 3 بیٹوں نے گورنمنٹ جنرل ہسپتال حسیب شہید میں ڈاکٹر کو تھپڑ مارے، عملے سے گالم گلوچ بھی کی۔ واقعے کا مقدمہ درج، کوئی گرفتاری نہیں کی گئی۔ کھڑیاں تھانے کے باہر سیاسی شخصیات کے رشتہ داروں نے پولیس اہلکاروں کی پٹائی لگا دی۔ ایس ایچ او کی واقعے پر پردہ ڈالنے کی کوشش، ملزمان کے ساتھی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کر دی۔ تشدد کے شکار کانسٹیبل کو ہی معطل کر دیا گیا۔ سندھ کے شہر سجاول میں باثر وڈیرے نے اپنی عدالت لگا لی۔ قرضہ واپس نہ کرنے پر محنت کش کو کھمبے سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ گھوٹکی کی تحصیل ڈیرکی کے عوام ندی پار کرنے کے لیے پل سے محروم۔ میت کو بھی لکڑی کے خستہ حال پل سے لے جانے پر مجبور، بہت پریشان ہیں، پکا پل تعمیر کروایا جائے، شہریوں کی اپیل۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم سہانا ہو گیا۔ مری میں بارش اور ژالہ باری، درجہ حرارت 18 سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ میاں والی، جھنگ، شورکوٹ، شانگلہ، مانسہرہ میں کہیں بادل برسے، کہیں اولے بھی پڑے۔ 16 مئی کو بحیرہ عرب میں سمندری طوفان کا خدشہ، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے الرٹ جاری کر دیا۔ ماہی گیروں کو 14 مئی کے بعد سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ اور پاک زمبابوے سیریز کے بعد ICC نے نئی ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ جاری کر دی۔ آخری ٹیسٹ میں 5 وکٹس لینے والے تینوں پاکستانی بولرز حسن علی، نعمان علی اور شاہین آفریدی کی ترقی۔ حسن علی کی 14ویں اور شاہین آفریدی کی 22ویں پوزیشن۔ سینچری نے اظہر علی کو 16ویں نمبر پر پہنچا دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.